الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من رحمتك وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. شامل محترم، 15واں پارہ ہے سورہ بنی اسرائیل. اس کی میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات میں 2 آیات ہیں، 2 مسائل پر بات کی گئی ہے. پہلی آیت وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اے بندے تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. فیصلہ کن انداز میں یہ کہہ دیا ہے اللہ تعبدوا الا اياه، کہ جب بھی تمہاری جبین نیاز جھکے گی اللہ کے سامنے جھکے گی. جب بھی عبادت کرو گے اللہ کی کرو گے. مشکل وقت میں جب بھی پکارو گے اللہ کو پکارو گے. اپنی حاجات اس سے مانگو گے. یہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے. شامل محترم، عقیدہ توحید ہمارے ایمان کی بنیاد ہے. اگر بنیاد ٹھیک ہوگی تو باقی ایمان ٹھیک ہوگی نا. قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سارے انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تک سب کا جو پیغام، بنیادی پیغام تھا
جو انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنی قوم کو پہنچایا، وہ بنیادی پیغام یہی تھا، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، تمہارا رازق اور تمہارا مالک، تمہیں رزق دینے والا، سانس کے لیے آکسیجن مہیا کرنے والا، پانی دینے والا، خوراک دینے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، وہی اس لائق ہے کہ اس کو سجدہ کیا جائے۔ اس کائنات میں اور کوئی بھی نہیں، کوئی بھی نہیں جس کے سامنے آدمی سجدہ ریز ہو۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس بات کو قرآن پاک میں اتنی دفعہ بیان کیا گیا ہے کہ معلوم ہوتا ہے یہ قرآن پاک کا بنیادی پیغام ہے۔ اب اس میں لفظ عبادت کا آیا ہے، کیونکہ اگر ہم سوچیں تو ہم اس دنیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں، کلمہ پڑھنے والے، اگر ذرا غور کریں تو ہماری زندگی کا سب سے بنیادی مسئلہ یہی ہے کہ عقیدہ توحید کیا ہے۔ اس کو سرسری انداز میں نہیں لینا چاہیے۔ یہ بنیاد ہے ہمارے عقیدے کی، ہماری زندگی کی۔ اگر عقیدہ یہ درست ہو گیا، اگر صحیح معنوں میں قرآن کے مطابق ہم نے اس پیدا کرنے والے کو، اس کی شناخت کر لی، اس کو حکم مان لیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پورے دین کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اب اس میں لفظ عبادت کا استعمال ہوا ہے، لا تعبدوا الا اياه، کہ جب بھی عبادت کرو گے صرف اس کی کرو گے۔ یہ عبادت کیا ہے؟ عام طور پر ہم عبادت سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ عبادات جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عبادات ہے نا، یہی عبادت ہے۔ یہاں یہ غلط فہمی دور کر لینی چاہیے، یہ مکمل عبادت نہیں ہے، یہ عبادت کا حصہ ہے، یہ ایک مشق ہے، ایکسرسائز ہے اس بڑی عبادت کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ اس عبادت کے بغیر جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑی عبادت ہے، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اگر یہ عبادت نہیں ہے، عبادت کا حصہ ہے، تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہوش سنبھالنے سے لے کر زندگی کی آخری لمحات تک آدمی یہ دیکھے زندگی میں اس کے بڑے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، سماجی معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، یہ زندگی کے معاملات ہیں، اس سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے۔ تو اصلی بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے سارے معاملات میں
ہمیں معاشی مسئلہ درپیش ہو، سماجی مسئلہ درپیش ہو، سیاسی مسئلہ درپیش ہو، ہم نے رب کی غلامی کرنی ہے، آنکھیں بند کر کے کرنی ہے، دل و جان سے کرنی ہے۔ یہ ہے بڑی عبادت۔ جو عبادت ہم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، بنیادی بات ہے، لیکن یہ عبادت بڑی عبادت کے لیے تیاری کا حصہ ہے۔ تو وہ کیسے؟ آپ مسجد میں آتے ہیں، ایک تکلف کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سجدہ کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو عمل ہے یہ اس بڑی عبادت کے لیے تیاری ہے۔ اگر اس بڑی عبادت کی تیاری نہ ہوگی تو بات نامکمل رہ جائے گی۔ مثال کے طور پر میں آتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، مسجد سے باہر جاتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، بڑے معاملات ہیں میرے، تو اگر کاروبار میں میں ڈنڈی مارتا ہوں، اس طرح نہیں کرتا جس طرح اللہ کے قرآن نے فرمایا، جس طرح کہ صاحب وحی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب ہے کہ میں جو بات کر کے آیا تھا اس کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ مجھے تو کہیں کہ جب تک تم زندہ ہو، معاملات تو چلتے ہیں نا، کہیں بیوی سے معاملات ہیں، بچوں سے معاملات ہیں، برادری کے معاملات ہیں، کہیں کاروبار ہے، کہیں سیاسی میدان ہے، تو جب بھی کوئی معاملہ آئے گا میں اس پیدا کرنے والے کی بات مانوں گا۔ یہ ہے بڑی عبادت۔ اس بڑی عبادت کے لیے چھوٹی بات جو ہے یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اس کی تیاری ہے۔ ظاہر ہے کہ جو آدمی یہ عبادت کرے گا اس کو تو خیال تو آئے گا نا پھر کہ میں اللہ کو سجدہ کر کے آیا ہوں، اب میں نے بازار میں آیا ہوں، گھر میں آیا ہوں، دفتر میں آیا ہوں، تو میں نے سچی بات کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، کسی کا حق نہیں مارنا، انصاف کرنا ہے۔ اگر میں جج ہوں تو چھوٹی بات جو ہے یہ بڑی بات کے لیے تیاری اس طرح ہوگی کہ میں انصاف کروں گا، اللہ سے ڈر کے انصاف کروں گا۔ اگر میں نے انصاف نہیں کیا کرسی پر بیٹھ کے، اس کا مطلب ہے میں نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، بڑی تکالیف آتی ہیں، بڑے مراحل آتے ہیں، دوست برادری ناراض ہو جاتی ہے بعض بات، تو اس ساری ناراضگی ایک طرف، لیکن اس اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ مجھے قابل قبول نہ ہوگی، یہ ہے سب سے بڑی عبادت۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر میں ایک لفظ میں بیان کروں تو اس طرح بنتا ہے کہ ساری عمر اللہ اور اس کے رسول کی غلامی۔ مجھے اختیار تھا جھوٹ بولنے کا، میں نے وہ اختیار واپس کر دیا۔ مجھے اختیار تھا کہ میں کسی کا حق مار لیتا، میں نے وہ اختیار واپس کر دیا۔ میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ جو بڑی عبادت ہے، جو اللہ کی غلامی ہے، اس کی جو پرستش ہے اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کا اختیار تھا کہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، کوئی مجھے مجبور کرنے والا تو کوئی نہیں ہے، لیکن
وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو میری پرورش کر رہی ہے، جو میرے مالک اور خالق ہے، وہ تو مجھے مجبور کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم زندگی کے سارے معاملات میں، مثال کے طور پر ہمارا معاشی مسئلہ ہے، لین دین کا مسئلہ ہے، ہم دولت کماتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں، دولت کماتے ہیں پھر خرچ کرتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اب دولت کمانے کی آداب بھی اس قرآن نے مجھے بتا دیے، دولت خرچ کرنے کی یہ آداب بتا دیے۔ یہ بتا دیا کہ جب بھی تم کماؤ گے حلال طریقے سے کماؤ گے، حرام طریقے سے نہیں کماؤ گے۔ شرط لگا دی مجھ پر، اور خرچ کرنے معاملات میں یہ بتا دیا کہ جب بھی تم لین دین کرو گے، اپنی رقم کو محفوظ رکھنے کے لیے بینک میں جاؤ گے تو سود تمہارے لیے حرام ہے۔ تمہاری ساری نمازیں، سارے تہجد، سارے روزے برباد ہو جائیں گے اگر تم نے سود لے لیا۔ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ کوئی مسلمان صبر کر سکتا ہے کلمہ پڑھنے والا کہ میں اللہ کے ساتھ جنگ کروں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ کون کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ جنگ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا۔ اس لیے مجھے منع کر دیا قرآن نے کہ اس بڑی بات کا یہ تقاضا ہے کہ تم سود نہیں لو گے۔ سیاسی معاملات ہیں، کوئی آدمی ایم پی اے بننا چاہتا ہے، ایم اے بننا چاہتا ہے، ٹھیک ہے بنے، وہ حکومت کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن ہمارے سامنے ایک سیٹ، ایک مثال موجود ہوتی ہے۔ 10 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کم از کم 5 سال تو ایسے بنتے ہیں جس میں آپ پوری طرح حکمران تھے، سارا نظام جو ہے اس کو سیٹ کیا، چلایا۔ آپ کے بعد خلفاء راشدین کا زمانہ آتا ہے۔ تو کیا بات تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کو سونے نہیں دیتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی، اٹھ کے رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور اپنے آپ سے سوال کرتے تھے، اے عمر تو ذمہ دار ہے اس بات کا کہ تیری رعایا میں کوئی آدمی تکلیف میں نہ ہو۔ جب بھی کہیں تکلیف کسی کا پتہ چلا، ایک دفعہ آپ چکر لگا رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا، تو پتہ چلا کہ یہ گھر جو ہے اس میں کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے ہیں لوگ۔ یہ واپس آئے، بیت المال سے آٹے کی بوری اٹھائی، غلام نے کہا جی بوری میں اٹھا لیتا ہوں۔ تو یہ مشہور فکر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ قیامت کے دن تم میرا بوجھ کیسے اٹھاؤ گے؟ یہ میں لوگوں کا ذمہ دار ہوں، امیر المومنین ہوں، لوگوں نے مجھے چنا ہے اس بات کے لیے کہ میں ان پر حکومت کروں، یہ میرا فرض ہے کہ میں سارا بوجھ اٹھاؤں۔ بہرحال بات ذرا لمبی ہو گئی ہے، بات میں صرف اتنی کر رہا تھا کہ جو عبادات ہم کرتے ہیں یہ بڑی بات کے لیے، بڑی بات کیا ہے؟ اللہ کی غلامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اطاعت، یہ بڑی بات ہے۔ تو یہی یہاں بڑی بات کا ذکر کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ جب بھی میرا سر جھکے گا تو اس رب کے سامنے جھکے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔
دوسرا پوائنٹ اس میں تھا وبالوالدین احسانا. یہاں جو بعض بچے بیٹھے ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، اگر وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ان کی خوش قسمتی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے جو زیادہ تمہارے لیے قابل احترام ہستی ہے وہ تمہارے والدین. یہاں لفظ احسان کا استعمال ہوا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے اپنے فرض سے بڑھ کے وہ کام کرنا، صرف عزت کرنا نہیں بلکہ ایسی عزت کرنا جس کی انتہا ہو. آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، آپ کے باپ کی عمر کا ہے، آپ اس کا بھی احترام کریں گے نا، لیکن جس طرح اپنے والد کا احترام کریں گے وہ اس سے بڑھ کے ہوگا، کیونکہ آپ کا والد عام آدمی نہیں ہے. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. آگے تشریح فرما دی اللہ تعالیٰ نے کہ تمہاری زندگی میں تمہارے والدین زندہ ہیں یا ایک زندہ ہے، تو تم نے زندگی میں کبھی بھی ان سے اونچی آواز سے سختی سے بات نہیں کرنی. اف نہیں کہنا. اف جو ہے نا، اف کہنا یہ ایک سب سے نرم ترین ذریعہ احتجاج ہے. اف تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اور یہاں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ تمہارے والدین مسلمان ہیں، یہ شرط بھی نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تمہارا والد ہے، شرط یہ ہے کہ تمہاری والدہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت کے سردار ہیں، امت میں سب سے بہتر ہیں اور سب سے پہلے مسلمان لانے والے مردوں میں، ان کے والد 20 سال تک ایمان نہ لائے. 20 سال تک ان کے والد ایمان نہیں لائے تھے. لیکن یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنے والد کی خدمت نہ کی، کبھی نہیں ہوا. فتح مکہ کے موقع پر ابو قحافہ ان کا نام تھا، وہ ایمان لائے تھے. لیکن اس سارے دوران حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ اللہ کا حکم تھا کہ میرے والد ہیں، میں نے ان کا احترام کرنا ہے. اور پھر اللہ کا کلام دیکھو کیسا عجیب انداز میں اللہ کہتا ہے کہ جھڑکنا تو دور کی بات ہے نا، جب تم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو نا تو بالکل اس طرح جھک کے ادب کے ساتھ اس طرح کھڑے ہو. تم سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے. کیا کرتے ہو؟ یہ تمہارا والد ہے. ایک دفعہ ایک نوجوان صحابی تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شکایت کی، یا رسول اللہ میں بڑی محنت سے دولت کماتا ہوں تو میرے والد صاحب جو ہیں وہ خرچ کر دیتے ہیں بغیر پوچھے. تو ذرا انہیں سمجھائیں کہ وہ میری دولت کو، کمائی دولت کو ضائع نہ کرے. اب میں ٹھیک ہے بلاؤ اپنے والد کو. اس سے پوچھتے ہیں کہاں خرچ کرتے ہو. والد کو بلایا گیا. جب والد حاضر ہوا تو سب سے پہلا آپ نے سوال اس سے کیا، وہ دیکھو تم راستے میں آ رہے تھے میرے پاس تو تم ایک شعر پڑھ رہے تھے،
اپنے بیٹے کے بارے میں، ذرا وہ تو سنا دو۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ وہ شعر کا مجھے پتہ تھا یا میرے اللہ کو پتہ تھا، آپ کو پتہ چل گیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اطلاع دے دی۔ وہ شعر کا مطلب کیا تھا کہ کبھی وہ وقت تھا میں اس بچے کو چھوٹا تھا، اس کو پیار کرتا تھا، اس کی پرورش کرتا تھا، اس پر سب کچھ قربان کرتا تھا، اس کی پرورش کی۔ آج یہ بڑا ہو گیا ہے اور میری شکایت لگاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو وہ پیسے کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کہیں پیسے ضائع نہیں کرتا، جو میرے غریب رشتہ دار ہیں ان کی مدد کرتا ہوں، کسی اچھے کام پر خرچ کرتا ہوں۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اس نوجوان صحابی کو، دیکھو نوجوان، تم اور تمہاری دولت تمہارے والد کی ہے، تمہارے والد کو حق پہنچتا ہے کہ تمہارے پیسے، تمہاری جائیداد جان چاہے خرچ کرے۔ یہ ایک مثال تھی اس بات کی کہ جس پر والد راضی ہے وہ رب بھی راضی ہے، والد ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے۔ کیا تم والد کو معمولی آدمی سمجھتے ہو؟ معمولی نہیں ہے، تمہارا والد ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری والدہ جیسی بھی ہے، پڑھی لکھی ہے، ان پڑھ ہے، نماز پڑھتی ہے، نہیں پڑھتی، اس کے کپڑے پھٹے ہیں یا اچھے کپڑے ہیں، تمہاری تو والدہ ہے۔ تم جنت کی تلاش کرنا چاہتے ہو نا، جنت میں جانا چاہتے ہو، تمہاری یہ خواہش ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو، روزے رکھتے ہو، اس لیے رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت جس کی تم تلاش کر رہے ہو وہ تو تمہاری ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اللہ نے اپنی جنت کو اس ماں کے پاؤں تلے کر دیا۔ کتنا بڑا مقام، کتنا بڑا مقام۔ اور یہاں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ تمہاری ماں مسلمان ہے یا کافر ہے، یہ بھی شرط نہیں، صرف تمہاری ماں ہے۔ عبید اللہ سندھی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، یہ سکھ تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ ان کی والدہ بدستور سکھ ہی رہی، وہ مسلمان نہیں ہوئی، لیکن ساری زندگی اپنی والدہ کو اس کی خدمت کرتے رہے، کیونکہ رب نے مجھے پیدا کرنے والے نے حکم دے دیا ہے کہ تو اپنی والدہ کی خدمت کرنی ہے۔ صاحب محترم ذرا غور کریں اس کا فلسفہ کیا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے والدین کے احترام کا، احسان کا، اچھے سلوک کا، کیوں دیا ہے؟ اگر غور کریں تو اس کی بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ کا قرآن اور صاحب وحی صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاشرہ تشکیل دینا چاہتے ہیں جس کے افراد آپس میں عزت اور محبت سے رہیں۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، ایسا معاشرے پرسکون ہوگا جس میں ایک آدمی دوسرے کا احترام کرے گا، اس کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ تو اس معاشرے میں جو پہلی اینٹ ہے وہ ہے خاندان۔ خاندان کیا ہے؟ والدین ہے، بیٹے ہیں، اولاد ہے۔ یہ اس معاشرے کی پہلی اینٹ ہے۔ ذرا غور کریں کہ جس گھر میں بچے والدین کا احترام کرتے ہیں، ہر بات اس کی مانتے ہیں، بوڑھے والدین کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں،
ان کی خدمت کرتے ہیں، ان سے باتیں کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوگا؟ والدین تو مجبور ہیں، وہ تو اولاد سے محبت کرتے ہی کرتے ہیں، وہ اپنے بچے کو جب اس کی خدمت کر رہا ہوگا اس کو دعائیں دیں گے، والد اور بچے میں ایک محبت اور احترام کا رشتہ پیدا ہوگا۔ قدرتی بات ہے، قدرتی بات ہے۔ اور اس محبت اور احترام کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے آغاز تو اولاد کو کرنا پڑے گا، اور آغاز تو اولاد نہیں کرنا ہے، اولاد نے اپنے والدین کو خوش رکھنا ہے، ہر لحاظ سے ہر بات ماننی ہے، سامنے کھڑا ہونا ہے تو بڑے احترام سے۔ اگر وہ ایسی بات کر رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہے، نہ ہوا کرے پسند، آپ بڑے آرام سے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے والد کی بات پسند نہیں آئی ہے، تو بڑے اچھے انداز میں آپ پروٹیسٹ بھی اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح عام آدمی سے پروٹیسٹ کرتے ہیں، کر نہیں سکتے، اللہ نے منع کر دیا، اس پیدا کرنے والے نے منع کر دیا۔ جب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہونی چاہیے تو ان کو بڑے اچھے انداز سے، بڑے اچھے طریقے سے آپ کہیں گے کہ ابا جان یہ بات اس طرح ہونی یہ تو اچھی ہے، وہ آپ کا والد ہے، اسے کیا ضد ہے آپ کے ساتھ، لیکن آپ سختی سے اور غلط طریقے سے اس کو احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اس کا فلسفہ کیا ہے کہ اس سے ایسا معاشرہ تشکیل پائے گا، جس میں ایک آدمی دوسرے کا احترام کرے گا، تو اس کا آغاز تو گھر سے ہی ہوگا نا، گھر میں تربیت ہوگی کہ والدین کا احترام کس طرح کرنا ہے، والدین نے کس طرح شفقت کرنی ہے، اور والدین کو کیا حکم ہے، والد کو خاص طور پر تم کفیل ہو، تم نے اپنے بچوں کی پرورش کرنی ہے، لیکن رزق حلال کما کے۔ اگر تم اپنی اولاد کی محبت میں سب کچھ کر جاؤ جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے ذمہ تو تم ہی اس کے جواب دہ ہو، اس لیے تم نے رزق حلال سے ان کی پرورش کرنی ہے۔ سامعین کرام، یہ 2 آیات تھیں، اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، آمین۔ اور جو نوجوان اس وقت یہاں بیٹھے ہیں، میری بات سن رہے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، میں سچی بات کر رہا ہوں، اس وقت میں بوڑھا آدمی ہوں، اپنے والدین کا میں تابع دار ہی تھا، لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں کہ اس طرح ان کی خدمت کا میں حق ادا نہیں کر سکا۔ تو جو بچے یہاں نوجوان موجود ہیں، یہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھیں، تمہارے سامنے ایک رحمت کا اور برکات کا بہتر دریا ہے، اس سے زیادہ اپنے آپ کو سیراب کر لو، وما علینا الا البلاغ المبین۔